میسر ہوا وہ محبت اور عشق پہ گفتگو ہو. حضور نے فرمایا محبت اور عشق یہ سلسلہ جڑتا ہی اللہ والوں کے ساتھ ہے, اللہ کے پیاروں کے ساتھ ہے. حضور نے فرمایا ما احب عبد عبدا للہ الا اکرمہ عز وجل. کوئی بندہ کسی بندے سے اللہ کریم کے لیے محبت نہیں کرتا مگر اس نے اپنے رب عز وجل کی تعظیم کی ہے. محبت کر کے رب کی تعظیم کی. معلوم ہوا کہ جو جس شخص کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے اور عشق اولیاء ہے وہ خوش نصیب شخص ہے. وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ میں عشق کرتا ہوں, بلکہ وہ شخص خوش نصیب ہے کہ اس کو اتنی توفیق رب نے دی کہ اس کے دل میں عشق مصطفیٰ. سبحان اللہ. کوئی ان کو مانے یا نہ مانے ان کو فرق نہیں پڑتا. رب کی بارگاہ میں کوئی سجدہ کرے یا نہ کرے رب کو فرق نہیں پڑتا. یہ اس شخص کی خوش نصیبی ہے کہ اس کے دل میں رب نے عشق مصطفیٰ. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یا وہ شخص یہ فکر کرے یا غرور کرے کہ میں عشق مصطفیٰ کرتا ہوں, میں نہ ہوا تو پتہ نہیں دین ختم ہو جائے گا, اسلام ختم ہو جائے گا, یا میرے بغیر کام نہیں چلے گا. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس کی خوش نصیبی ہے, اس کی سعادت مندی ہے, وہ شخص عزت کے لائق ہے کہ اس کو رب نے اتنی توفیق بخشی ہے کہ اس کے دل میں اللہ والوں کا عشق پایا جائے. اس کے دل میں اللہ والوں کی محبت پائی جاتی ہے. وہ شخص خوش نصیب ہے. خوش نصیب وہ شخص ہے وہ محبت صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے ہوتی ہے, کیونکہ رب ان سے راضی ہے. یہ رب سے محبت کرتے ہیں. بات محبت کی, ہر چیز کی بنیاد محبت سے شروع. آپ کوئی کام شروع کرو اگر دل میں محبت نہیں ہوگی یا لگاؤ سے نہیں کرو گے تو آپ کو اس کام کرنے میں مزہ نہیں آئے گا, نہ اس کام سے آپ کو کوئی فائدہ ہوگا. اب آپ یہاں پہ آئے ہو, میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ بلند آواز سے محبت سے درود پڑھو, اگر جس کے دل میں محبت ہوگی وہ بلند آواز سے پڑھے گا, زبردستی جو پڑھے گا اس کو درود پڑھنے کا بھی مزہ نہیں آئے گا. ادھر آپ آ کے بیٹھے ہو, کیوں آ کے بیٹھے ہو؟ آپ کے دل میں عشق اور محبت ہے تو آ کے بیٹھے ہو. عشق اور محبت نہ ہوتا تو نہ یہاں پہ میں بیٹھا ہوتا نہ آپ سب یہاں پہ بیٹھے ہوتے. ہر چیز کی بنیاد جو ہے وہ عشق ہے, ہر چیز کی بنیاد محبت ہے, ادب ہے. اور عزیزان محترم, حضور نے اس طرح فرما دیا کہ وہ محبت جو ہے رب کی تعظیم کے لیے ہوتی ہے, وہ رب کے لیے محبت. اب ہم یہاں پہ آ رہے ہیں, محبت کا اظہار کر رہے ہیں, حضور کا یہاں پہ ذکر پاک ہو رہا ہے, ذکر الہی ہو رہا ہے, ذکر اولیاء ہو رہا ہے, ذکر وصیات بھی ہو رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ محبت کا اظہار ہے. جب محبت کا اظہار ہے تو کیوں ہے؟ اس سے تو صرف اللہ کو سے محبت ہے. ہم جب خود سے محبت کریں گے تو رب ہم سے بھی راضی ہو جائے گا. صرف اتنی سی بات ہے. اور کوئی دنیا کی دولت بھی مل جاتی ہے, دین کی دولت سے بھی نواز ہوتی ہے, آخرت بھی نہیں کر دیتے ہیں, وہ ایک اللہ کا معاملہ ہے. لیکن جو سچا عشق اور محبت رکھتا ہے اس کی ایک ہی سے ایک ہی دل کا حال ہوتا ہے کہ ان سے رب راضی ہے, رب کا نور ان کے اندر موجود ہے. تو جب ہم ان کا دیدار کرتے ہیں رب نظر آتا ہے, تو جب رب نظر آتا ہے تو جب ہم ان سے محبت کرتے ہیں یہ راضی تو رب راضی ہوتا ہے. یہ باتیں اس کو ذہن میں رکھیے گا. اور پھر حضرت نے فرما دیا ما احباب عبد للہ الا اکرمہ عز وجل. تو یہ محبت جو ہوتی ہے اللہ کے پیاروں سے محبت ہوتی ہے, یہ ہم صرف اور صرف اس واسطے کرتے ہیں. دنیا کی چیزیں بھی ہم طلب کرتے ہیں, دین کی چیزیں بھی ہم سے طلب کرتے ہیں, اپنی حاجات بھی ان کے سامنے پیش کرتے ہیں, لیکن ذہن میں کیا خیال ہوتا ہے؟ دعا تو ہم بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر دعا بہت آدمی جس کے ہاتھوں میں زبان میں بھی اثر ہو تو پھر اس دعا کی کچھ اور بات ہوتی ہے. اسی لیے آج ہم جتنی بھی دیر یہاں پر بیٹھے ہیں انشاءاللہ گفتگو محبت و عشق پہ ہوگی, اور اولیاء کرام سے جو محبت ہے اس کے متعلق میں بات کروں گا. تو محبت سے پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم.
جاتے ہیں کیوں کہ بوٹے ہرے رہتے ہیں کبھی خشک نہیں ہوتے. ہمیں اس چیز کا علم ہے کہ ان پیاروں کو رب سے محبت ہے, رب کو ان سے محبت ہے. رب جب یہ محبت ہو جاتی ہے رب فرماتا ہے تو میرا ولی ہے میں تیرا ولی ہوں. جب ہم ان کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو نیچے پیش کرتے ہیں قبول فرما لیتے ہیں. اس لیے شاید لکھ دیا میرے لیے مرشد جس کا ہوتا ہے وہ لجپال ہی ہوتا ہے. لجپال ہوتا ہے فکر اس کو کچھ نہیں ہوتی ہے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جب دوستی رب سے ہو جاتی ہے وہ معرفت الہی میں ہو جاتا ہے تو پھر لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. دنیا اور مافیا کی کسی قسم کی کوئی خوف اور غم رہتا ہے. جب ہم ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں جب وہ خوش ہو جائے جب عید نازل ہو جائے تو پھر رب راضی ہو جاتا ہے. جس طرح کہ میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی محبت حضرت ابو الفوارس کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے میرے نزدیک کی بات اور اس پر میرا کامل عقیدہ ہے کامل ایمان ہے کہ اولیاء کی محبت سے بڑھ کر کوئی عبادت ہے ہی اتنی بڑی بات ہے. اولیاء اللہ کی محبت سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے کیونکہ ان کی محبت رب کی محبت پر دلیل ہے. اب اولیاء اللہ کی جو محبت ہے اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے. معلوم ہوا کہ عبادت جس کی کرتے ہیں اس کی روح ان سے لگی ہوتی ہے. جس کے سر ایسے آگے ہم سر کو جھکاتے ہیں سر مسدود ہوتے ہیں اس کی دوست کی رضائی ان سے ہوتی ہے ان کی آگے ہم سے ہوتی ہے. عبادتیں ہم کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں نوافل ادا کرتے ہیں لیکن اگر بیچ میں وسیلہ نہ ہو تو کام بنتا نہیں. اگر وسیلہ ہو تو رب بھی راضی یہ بھی راضی اور اللہ سبحانہ بھی دے رہا ہوں. تو یہ لجپال کی مرشد ہے اور ہماری تو کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ حضور سید سخی چند کی سرکار ایسا مرشد ہونے ملا ہے. تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں محبت کا اظہار کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی محفل ہوتی ہے اس میں روحانی مستانی کیفیت ہوتی ہے. وہ کیوں ہوتی ہے کیونکہ اس محفل کے اوپر صرف اور صرف ہم ظاہری لوگ موجود نہیں ہوتے نورانی مخلوق بھی آئی ہوتی ہے. اسی طرح حضرت شاہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ واقعات کو میں آخر میں پیش کرتا ہوں. پہلے میں آپ کے سامنے کچھ اقوال پیش کروں. یہ بات کے لیے بڑی محبت کی بات ہے. آپ فارسی کا شعر
جا رہا ہے، اب وہ ملنے جا رہا ہے، رب نے اس کے راستے میں ایک انسانی شکل میں فرشتہ بٹھا دیا، اس کا گزر وہاں سے ہوتا ہے، فرشتہ پوچھتا ہے تمہیں کہاں کا ارادہ ہے، کہاں پہ جا رہے ہو؟ عرض کرتا ہے کہ فلاں گاؤں میں اپنے مسلمان بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی محبت کی ہوگی، آپ نے محبت کا اظہار کرنا ہے، پھر تو سبحان اللہ۔ اب اس شخص سے ملنے جا رہا ہوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فرشتہ مجھ سے سوال کرتا ہے کہ کیا تمہارا اس پہ کوئی حق ہے جس کے لیے تم جا رہے ہو؟ عرض کرتا ہے لا غیر انی احببته فی اللہ، کوئی عرض نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، صرف اتنی سی بات ہے کہ میں اللہ کے لیے اس سے محبت رکھتا ہوں۔ کس لیے محبت رکھتا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ آپ سارے اپنے پیر مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہو، کس لیے حاضر ہوئے کہ رب کی رضا کے لیے اور رب کے لیے آپ اپنے پیر مرشد کی لا غیر انی احببته فی اللہ، صرف اتنی سی بات ہے کہ میں اپنے رب کے لیے اس سے محبت رکھتا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ میں رب کا فرشتہ ہوں، لباس بشریت میں آیا ہوں، تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں، خوشخبری دینے آیا ہوں کہ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ، کہ میں تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں کہ جس طرح تو اس بندے سے محبت رکھتا ہے، رب تجھ سے محبت رکھتا ہے۔ کیا ہے کہ جب ہم اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آتے ہیں، ان کی طرف حاضری دیتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ہاتھوں پیر کو بوسہ دیتے ہیں، تو یہ رب کے لیے ہوتا ہے، جو کام رب کے لیے کیا جائے رب بھی اسی طرح محبت کرتا ہے۔ اور پھر عارف کریمِ کشمیری یہاں پر کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں آہو ہمت عمر دوانی، اے ہو کروں کریں گے، عمر دانے در تیرے لائی، تو شام تجھے مریں گی۔ تو روز محشر کی محبت جو ہے، یاری جو ہے، یہ اس دنیا میں بھی کام آنی ہے، آخرت میں بھی کام آنی ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے، اب بارگاہ میں آ گیا تو عرض کرتا ہے حضور آپ اس شخص کے متعلق کیا فرمائیں گے کہ جو ایک قوم یعنی اولیاء کے ساتھ محبت رکھتا ہے لیکن کچھ ان تک پہنچ نہیں سکتا، یعنی ان کے علم و عمل ان کی مرتبے تک کون پہنچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، یعنی ان کے علم و عمل تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو حضور آپ اس شخص کے متعلق کیا فرمائیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا المرء مع من احب، آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے، وہ خود اس کے علم و عمل تک تو پہنچ نہیں سکتا، اپنے پیر کے مرتبے تک تو نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن وہ جو عشق و محبت رکھتا ہے وہی آخرت میں کام آ جائے گی، اور یہ دوستی دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی، روز محشر بخشش ہو جائے گی۔ آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے، جس سے جائیں گے اور مت
شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کا مطلب اور مقصد یہ ہے، آپ خود اپنے افادہ تشریح فرماتے ہیں کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو علماء و صلحاء اتقیاء اور اولیاء کو اپنا دوست رکھتا ہے، کیونکہ وہ جو دوستی ہے، وہ جو محبت ہے، اس کی وجہ سے کل انشاءاللہ ان کا حشر ان کی زمرہ میں ہوگا اور وہ جو محشر بھی انہی پیار کے ساتھ رہے گی۔ اس محبت کا یہ آخر میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے، یہ محبت کا مقصد ہے کہ روز محشر بھی یہ محبت کام آ جاتی ہے۔ الغرض ایک اور واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس بھی ایک شخص آ جاتا ہے، آپ کے عرض کرتا ہے یا نظام الدین اولیاء حضور، ایک شخص ہے جو صرف نماز پڑھنے جانا پڑتا ہے اور کوئی نفلی عبادت نہیں کرتا، مختصر سے مذاہب میں تو مذاہب بھی کر لیتا ہے، لیکن اپنے شیخ سے، اپنے مرشد سے، اپنے پیر کامل سے بہت محبت رکھتا ہے، بہت پیار کرتا ہے، بہت عشق کرتا ہے، لیکن دوسری طرف ایک اور ایسا شخص ہے جو بہت عبادت گزار ہے، نمازیں پنجگان تو پڑھتا ہی ہے، نفلی عبادتیں بھی کرتا ہے اور پھر دیگر بھی تو مذاہب بھی کرتا ہے، لیکن اپنے شیخ کامل سے محبت نہیں رکھتا۔ حضور مجھے سمجھ نہیں آ رہی ان میں سے کون بہتر ہے، ذرا بتلائیے تو صحیح کون بہتر ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ شخص بہت اچھا ہے، وہ شخص بہت بہتر ہے جو اپنے شیخ کامل سے محبت رکھتا ہے۔ عرض کرتا ہے حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو اتنی عبادت نہیں کرتا، دوسرا عبادتیں بہت کرتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شیخ کامل سے محبت رکھتا ہے اس کا اپنے پیر کی بارگاہ میں ایک پل بیٹھنا، ایک وقت بیٹھنا اس عبادت گزار کی تمام عبادتوں کے اوقات سے افضل ہے۔ ایک وقت بیٹھنا یعنی کہ ایک سیکنڈ بھی بیٹھ جائے، ایک پل بیٹھ جائے، جو شیخ کامل کو نہیں مانتا ہے، جو پیران نظام سے گزر نہ کرتے ہو، باقی عبادتیں کرتے رہے، بے شک عبادتیں کرتے رہے، ان کی عبادتوں کے وصل نہیں پایا جاتا۔ جب تم اس کو راضی نہیں کرو گے جو جس سے اللہ محبت کرتا ہے تو رب کی تمہیں محبت کیسے نصیب ہوگی؟ ہم کو تو بندہ اپنے محبوب کو خوش کرتا ہے تو ایسی چیزوں کو بلاتا ہے نا کہ جس سے محبوب خوش ہو، محبوب ناراض نہ ہو جائے۔ ہم اپنے پیر اور مرشد سے محبت کرتے ہیں تو دھیان رکھتے ہیں، ایک پل جو ہے ہم سمجھ کے قدم اٹھاتے ہیں، چلتے ہیں کہ کوئی ایسا بن ہو جائے کہ پیر اور مرشد کو غصہ آ جائے، جلال آ جائے اور ناراضگی نہ آ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جب محبوب سے محبت کرتا ہے، اگر ہم ان کو ناراض کر دیں گے تو رب بھی تو ناراض ہی ہو جائے گا نا، رب بھی تو محبت نہیں کرے گا، رب بھی تبھی محبت کرے گا کہ جس سے رب کو محبت ہے اس کو تم پہلے راضی کرو۔ یہ محبت کی بات ہے، یہ عشق کی بات ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ کے سامنے حضور 5-6 منٹ رہ گئے ہیں، حضور شہنشاہ بغداد کا ایک واقعہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور شہنشاہ بغداد اس سلطان قطب العباد شاہوان جلال قبیل مرادی شاہ السید عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا فرمان شان پاک ہے کہ جس بات سے سب واقف ہیں، کوئی بھی اس بات سے کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، لیکن پتہ سب کو ہے کہ آپ کا فرمان ہے مَنَ بِهَٰذِهِ عَلَىٰ رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيٍّ اللَّهِ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ اب جب حضور شہنشاہ بغداد نے یہ فرمان ارشاد کیا تو اس وقت آپ کی بارگاہ میں شیخ علی بن حایتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود ہیں۔ آپ اٹھے اپنی جگہ سے اور حضور کے منبر پاک کے پاس تشریف لائے اور قدم اٹھایا، پکڑ کے اٹھایا قدم اور اپنے گردن پہ رکھ دیا۔
یہ محبت عشق، کیونکہ محبت اور عشق کی بات کروں یہاں پہ محبت اور عشق آتا ہے. تو اس وقت 2000 سے زائد اولیاء آپ کی بارگاہ میں موجود تھے جنہوں نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا اور اس بات کو تسلیم کیا کہ شہنشاہ بغداد کا قدم لگے گا تو ولایت ملے. جن کے پاس ولایت موجود ہے ان کی ولایت کام ہی جانی اور ساری رہے گی کہ جب شہنشاہ بغداد کی قدم لگ جائے گا بہت لگ جائے گی اس ٹائم لگ جائے گی. اب جو اس جلسے میں اس جگہ پہ اولیاء موجود ہیں ہزاروں کا مجمع تھا، لوگ جو ہزاروں تھے اولیاء بتایا جاتا ہے کہ 2000 سے زیادہ تھے. باقی یہ جو پوری دنیا میں اولیاء بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ اللہ ہمارے کے پاس جو ہوتا ہے وہ ظاہری ذات انسان کی ہوتی ہے تو نور الہی ہوتا ہے، وہ دور کی سن بھی سکتا ہے دور کی دیکھ بھی سکتا ہے. تمام اولیاء نے آواز پہنچ گئی تھی کہ حضور شہنشاہ بغداد اعلان فرما دیا ہے، تمام کی گردوں کو جھکا دیا. حضرت سلطان بن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج غزنی کے پہاڑوں پر موجود ہے. غزنی کا اور بغداد کا میرے شہنشاہ بغداد نے بغداد میں اعلان فرمایا کہ قاسم حاجی اللہ تعالیٰ کی کل ولی اللہ آپ نے غزنی کے پہاڑوں پر بیٹھ کے عبادت کر رہی ہے، حکم سماعت فرما دیے، فرمان سماعت فرما دیے. اس قدر قوت ہے سماعت. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضور لا اعلیٰ علیہ و اعلیٰ راسی، یہ صرف آپ کا قدم جو ہے میرے کندھے پر ہی نہیں ہے بلکہ میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر. یہ محبت کا اظہار ہے، محبت کی بات ہو رہی ہے. ایک اللہ کے ولی جن کا نام شیخ سنان ہے، اس وقت انہوں نے گردن کو نہیں جھکایا اور میرے شہنشاہ بغداد جو ہیں ان کی نگاہ اس قدر ہے اور پھر ولیوں کے امام ہیں اور پھر ولایت ملتی ہے تو آپ کو درس سے ملتی ہے. آپ کو کشفی طور پر معلوم ہو گیا کہ شیخ سنان جو ہے انہوں نے اپنی گردن کو نہیں جھکایا ہے. تو حضور شہنشاہ بغداد جلال میں آ جاتے ہیں. زبان پاک سے جلال میں ایک الفاظ نکل جاتے ہیں کہ میرا یہ قدم خنزیروں کو چلانے والے کی بھی گردن پر ہے. جب یہ بات زبان پاک سے نکل جو اللہ کا ولی ہے اور ہمارے مرشد کا بھی یہ فرمان ہے کہ ہماری زبان سے جب بات نکل جائے وہ پوری ضرور ہوتی ہے، بے شک اس کو کتنا بھی آسان ہے وہ پوری لازمی ہوتی ہے. اسی لیے وہ تو پھر شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ان کی بات منہ سے نکلی اور پوری ہو جلال میں آپ کے الفاظ زبان اقدس سے نکل گئے کہ میرا یہ قدم خنزیروں کو چلانے والے کی بھی گردن پر ہے. شیخ سنان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے کہ وہ ایک غیر وزن لڑکی پر عاشق ہو جاتے ہیں اور اس سے نکاح کی باتیں کرتے ہیں. اب اس لڑکی نے خنزیر رکھے ہوتے ہیں، اس کو چلاتی ہے، شرط یہ رکھتی ہے کہ آپ میرے خنزیروں کو چلائیں گے تو میں آپ سے نکاح کروں. آپ آمادہ ہو جاتے ہیں، بات میں مختصر پیش کرو چونکہ وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، وہ مٹھائی ہیں. آمادہ ہو جاتے ہیں اور پھر خنزیروں کو چلانے لگ جاتے ہیں، پھر نکاح کی بات کرتے ہیں. اب پھر خنزیر کے جب بچے پیدا ہوتے ہیں اس کو کلمہ پر اٹھانے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. وہ یہ بھی شرط رکھ دیتی ہے اب جب کھانے کی باری آتی ہے خنزیر کا ہی گوشت سامنے پیش کیا جاتا ہے، شراب کا پیالہ پیش کیا جاتا ہے، اس کو بھی کھانے اور پینے کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے. ہمیشہ شیخ بغداد کے الفاظ جو نکلے ہیں ایسا معاملہ پیش آنا تھا چونکہ آزمائش بھی تھی اور آپ نے گردن کو بھی نہیں جھکایا تھا. اب شیخ سنان کی جو مرید ہے، اب مرید کی بھی مثال ہے اور ایسی مثال ہے. مرید کا بھی عشق اور محبت اپنے پیر سے اور پیر کتنے بھی زمانے میں ہو، کس طرح مشکل حالات میں ہو، مرید کو چاہیے کہ وہ اس قدر مریدی کو اپنا لے، اس قدر مرید اپنے عشق اور محبت کا اظہار کرے جس طرح شیخ سنان کو مریدوں نے اظہار کیا. شیخ فرید الدین عطار اور شیخ محمود مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دونوں حضرت شیخ سنان کے مرید ہیں. اب آپ بھی ولی کامل ہیں دونوں، آپ کو علم ہو جاتا ہے کہ شیخ سنان جو ہے انہوں نے جو ہے خنزیر کا گوشت کھانے پر بھی آمادہ ہو گئے، شراب کا پیالہ پینے پر بھی آمادہ ہو گئے. آپ وہاں سے اب آپ یوں مثال سمجھ لیجیے کہ شہنشاہ بغداد ایک طرف موجود ہیں، شیخ سنان ایک طرف موجود ہیں اور شیخ سنان کے دو مرید اس طرف موجود ہیں اور لمبا فاصلہ ہے، شہروں اور ملکوں کا فاصلہ ہے. اب شیخ فرید الدین عطار سے اپنا مغربی اپنے ملک سے اپنے شہر سے شہنشاہ بغداد
ہر چیز کی بنیاد عشق و محبت ہے. کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں یا کسی جگہ پہ جاتے ہیں یا کوئی بھی آپ بزنس کرتے ہیں, کسی بھی فیلڈ میں آپ جاتے ہیں, اگر آپ کو لگاؤ نہ ہو, اس سے محبت نہ ہو, تو آپ لوگوں کی کامیابی نہیں ہوتی ہے. تو اسی طرح جب ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں, رب کی ان سے محبت ہے, ان کی رب سے محبت ہے, یہ محبت کا جو اظہار ہوتا ہے, رب ہم سے محبت فرماتا ہے, یہ میرا دنیا بھی بہتر, دین بھی بہتر, آخرت بھی بہتر ہوتا ہے. تو دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم سب اپنے پیر و مرشد سے جو عشق ہے اس میں اور بڑھاؤ آئے, اور ہم اظہار کریں اور اس کو قائم و قائم اللہ رب فرمائے, اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, کامل ایمان میں بھی استقامت نصیب فرمائے. جن احباب کی سنت